السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ شب برات بھی آنے والی ہے، تو اس کی تیاری کیسے کرے؟ تو اس کے حوالے سے چند باتیں غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہے، اور یہ کسی بھی صورت پہ معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر سال میں زکوٰۃ فرض ہے، کوئی اگر صاحب نصاب ہے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے کے روزے فرض ہے، حرام سے بچنا یہ فرض ہے، حلال کو اختیار کرنا اور دوسروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، رشتہ داروں کے حق فرض ہے۔ اس کو مینڈیٹری مطلب کرنا ہی کرنا ہے، اور فرض عبادتیں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نہ کریں تو آخرت میں کوئی بھی نفل عبادت ہمیں کام نہیں آنے والی، کیونکہ فرض عبادت کے بعد سنت اور نفل جو عبادتیں ہیں وہ ہماری فرض کی عبادت کی کمیوں کو پورا کرے گی۔ تو نفل عبادت تب قبول ہوگی جب بندہ فرض عبادت میں پورا ہو۔ اگر ہم نفل میں پورے نہیں پر فرض میں ہیں تو آخرت میں ہمیں فرض عبادت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نفل کے بارے میں بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فرض کو بالکل نہ چھوڑو، اور ہاں ایکسٹرا نفل عبادتیں کر لو تو ثواب ہی ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ تو اب شب برات میں نفل عبادت کی رات کو عبادت اور نفل روزہ جو رکھتے ہیں، پر ہمارے فرض قضا باقی ہے، ہمارے روزے نماز چھوٹے ہوئے ہیں، تو ہاں اس رات میں نفل عبادت کرنے کا ثواب تو ہے، پر کسی بھی نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر بالکل نہیں ہوتا۔ فرض تو فرض ہے، تو فرض میں پورے ہو آپ تو نفل عبادت ضرور کریں۔ تو اسی طرح سے ہمیں فرض عبادتوں کی فکر کرنی بہت ضروری ہے، تو نفل عبادتوں کی فکر اہتمام کر سکتے ہیں، اس کا نفلی عبادت کا ثواب ہے۔ دیکھیں آج سب کو شب برات کی فکر ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کب ہے شب برات، تو شب برات کو عبادت نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں ہم، پر ہمیں اہم امپورٹنٹ چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو نفل عبادت کر سکتے ہیں، ثواب ہے، پر ایکسیپٹیبل کا دار و مدار فرض کمپلیٹ ہے تو ہی ہے۔ تو فرض کی 5 وقتی نماز کی فکر کرو۔ سب سے پہلے رمضان کے روزے کی فکر کریں گے، بعد میں نفل روزے کی فکر کریں گے۔ تو شب برات کے پہلے بھی نمازوں کی فکر کرے، اسے ادا کرے۔ شب برات کی رات میں جاگ کے جتنی چاہے نماز پڑھ لو، پر فرض پوری نہیں تو اللہ کیا راضی ہوگا اس سے؟ تو میری پیاری بہنوں، صرف ایک رات عبادت کر کے اللہ کو منانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو روز ہم اللہ کے احکام پر چلے، رسول کے طریقے پر چلے، تب ہماری شب برات بھی کامیاب، ہمارے محرم کا روزہ بھی کامیاب، تب ہماری ہر نفل عبادت قابل قبول ہے، جب فرض عبادتوں کی دل میں اہمیت ہو۔ بعض حضرات 15ویں شعبان کے روزے کو سنت بتاتے ہیں، ان کو ابن ماجہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے دھوکہ ہوا ہے۔ یہ روایت معتبر نہیں، اور روزے کا ذکر اسی روایت میں ہے۔ اس کے حاشیے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک راوی ابن ابی صبرہ بہت ہی ضعیف ہے، اس پر حدیث وضع کا گڑھنے کا الزام ہے۔ در مختار میں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو اور وہ اصل عام کے تحت ہو، اور یہ کہ اس کی سنیت پر اعتقاد نہ رکھا جائے، اور یہ حدیث تواشد ضعیف اور اس کا کوئی طریق بھی معلوم نہیں، اس لیے یہ روزہ نفل کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، سنت یا ثابت سمجھ کر نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے عمل کی سنت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم کو معلوم نہ ہو میری طرف سے حدیث بیان نہ کرو۔ جس نے مجھ پر قصداً جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں 14 رکعت کی ایک نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، اخلاص، معوذتین، آیت الکرسی وغیرہ کا پڑھنا ہے، اور پھر صبح کا روزہ رکھنا،
اور اس روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ بہقی نے اس کو ذکر کر کے امام احمد کا قول ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث موضوع من گڑھت معلوم ہوتی ہے اور یہ منکر ہے۔ اس میں عثمان بن سعید جیسے لوگ مجہول ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی بہقی کا یہ کلام ذکر کیا ہے۔ شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے مذکورہ کلام نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ جوکانی نے اس کو اباطیل میں نقل کیا ہے اور ابن جوزی نے موضوعات میں اور کہا ہے کہ یہ موضوع ہے اور اس کی سند ترک ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15ویں شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ ہاں، ماہ شعبان میں روزے رکھنا کسی دن کی تخصیص کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، اس لیے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا۔ البتہ اگر ضعف کمزوری کا خطرہ ہو تو آدھے شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزہ مت رکھو۔ اسی طرح رمضان کے خیال سے 1-2 روز پہلے بھی روزہ نہ رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ہاں، اگر کسی مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کی عادت ہو یا ہفتے کے خاص دنوں میں اور وہ شعبان کے آخر میں آئے تو شعبان کے آخر میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ روزے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح شک کے دن میں بھی 30ویں شعبان کو عام لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ دوپہر کے قریب تک انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابوذر، جب تم مہینے کے 3 روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے رکھا کرو۔ علماء صلحاء کا قدیم ایام سے اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر بھی یہی معمول ہے کہ 15ویں شعبان کی شب میں عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کے مطابق تو متعدد روایت ہے، لیکن روزے کے متعلق صرف ایک حدیث ہے، اسی لیے 15ویں کے ساتھ اگر 13ویں اور 14ویں کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو یہ ایام 20 کے روزے ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ شعبان میں کثرت سے روزے نہ رکھ سکتے ہو وہ مستحب سمجھ کر صرف 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو 7 مارچ کو منگل کو شب برات ہے۔ جب دن گزر جائے گا تو مغرب کی نماز کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے دوستوں کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔